آج ہم پڑھیں گے وائس۔ وائس مینز ہوتا ہے آواز۔ وائس آواز کو کہتے ہیں اور وائس کا لغوی معنی آواز ہے، لیکن انگریزی گرامر میں لفظ وائس کا اطلاق انسانی جملوں اور کلام پر ہوتا ہے۔ انگریزی میں وائس کا اطلاق انسانی جملوں اور کلام پر ہوتا ہے۔ انسان جو بولتا ہے، اس کے جو جملے نکلتے ہیں منہ سے تو اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ ہم انسان جب بھی کسی جملہ فعلیہ کا تکلم کرتے ہیں تو ہمارا جملہ دو قسم میں سے ایک ضرور ہوتا ہے۔ ذہن کے ساتھ سنیں غور سے اور انشاءاللہ آپ سمجھیں گے۔ بہت ہی پیاری دیکھیں، انسان جب بھی کسی جملہ فعلیہ کا تکلم کرتے ہیں تو ہمارا جملہ دو قسموں میں سے ایک قسم میں ضرور ہوتا ہے۔ نمبر 1، یا وہ جملہ آپ کا ایکٹیو وائس ہوگا۔ ایکٹیو وائس یعنی فعل معروف۔ فعل معروف آپ سمجھتے ہوں گے۔ یا تو وہ جملہ کیا ہوگا، ایکٹیو وائس یعنی فعل معروف، اور یا پھر وہ جملہ پیسو وائس یعنی فعل مجہول ہوگا۔ ٹھیک ہے، فعل معروف، فعل مجہول، معروف اور فعل مجہول میں سے ایک جملہ آپ کا بیٹھے گا۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں، فعل معروف کو سمجھتے ہیں۔ فعل معروف پر تھوڑا سا غور کریں۔ آپ تو ویسے بھی اگر آپ نے یہ گرامریں پڑھی ہیں عربی میں تو آپ کو معلوم ہوگا فعل، فاعل، فعل معروف کیا ہے، فعل مجہول کیا ہے۔ دیکھیں تو فعل معروف ایکٹیو وائس۔ فعل معروف کیا ہے؟ ایکٹیو وائس۔ اردو زبان کے ایسے جملے جس میں کام کرنے والے فاعل کو ذکر کر دیا جائے، یعنی ایسا جملہ جس میں فاعل کا معلوم ہوتا ہو، کام کرنے والا کون ہے یہ معلوم ہوتا ہو، اسے ایکٹیو وائس کہتے ہیں۔ سمجھے ہوں گے آپ، مجھے معلوم ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ یعنی اردو زبان کا ایسا جملہ جس میں کام کرنے والا فاعل کام کرنے والا وہ ظاہر ہوتا ہو، اس کا ذکر کیا جاتا ہو، معلوم ہوتا ہو کہ یہ فاعل ہے اس میں، تو اسے ایکٹیو وائس کہتے ہیں، یعنی فعل معروف کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک جملہ ہے یہاں پر، انور از ٹیچنگ۔ انور از ٹیچنگ، تو انور پڑھا رہے ہیں۔ ٹھیک، تو انور پڑھا رہا ہے، کیا ہو گیا؟ ایک ٹیچنگ ہو گیا۔ انور، تو یہاں کون پڑھا رہا ہے جملے میں غور کریں، انور۔ تو انور کا پڑھانا یہ ظاہر ہو رہا ہے، پڑھانے والا کون ہے؟ انور ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم چل رہا ہے کہ پڑھانے والے جو بھی ہیں یہ انور یہ پڑھا رہے ہیں۔ تو فاعل کا ذکر کیا جائے، فاعل کا معلوم ہو، وہ جملہ ایکٹیو وائس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اب جس جملے میں فاعل معلوم نہ ہو، فاعل کا نہیں بلکہ اس کے کام کا ذکر ہو، تو اسے پیسو وائس کہتے ہیں۔ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو آپ نے سمجھ لیا ایکٹیو وائس کیا ہے، یعنی فاعل کا ذکر کر دیا جائے اسے ایکٹیو وائس کہتے ہیں۔ ایسے انور از ٹیچنگ، انور پڑھا رہا ہے، تو پڑھانے والا انور ہے، یہ فاعل ہے، ٹیچنگ فعل ہے، تو یہ ظاہر ہوا ہے، نہیں معلوم ہو گیا کہ پڑھانے والا کون ہے، تو یہ ایکٹیو وائس ہے۔ اردو زبان فعل مجہول کو دیکھو ذرا۔ فعل مجہول یعنی پیسو وائس۔ فعل مجہول جو ہوتا ہے اردو میں، اسے انگریزی میں پیسو وائس کہتے ہیں۔
پیسو وائس کیا ہے؟ اردو زبان کے ایسے جملے جس میں کام کرنے والے فاعل کو نہ ذکر کیا جائے، یعنی کام کرنے والا جو فاعل ہے جو کام کر رہا ہے اس کا ذکر نہ کریں، اس کا چرچا نہ کریں، اسے پیسو وائس کہتے ہیں، یعنی مجہول کہا جاتا ہے۔ جیسے انگلش از بینگ ٹاٹ، انگلش از بینگ ٹاٹ یعنی انگریزی پڑھائی جا رہی ہے، انگریزی پڑھائی جا رہی ہے، انگلش از بینگ ٹاٹ پڑھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس جملے میں انگریزی پڑھائی جا رہی ہے، لیکن پڑھا کون رہا ہے؟ بھائی جب پڑھائی جا رہی ہے تو پڑھانے والا تو کوئی تو ہوگا، پر انہوں نے پڑھانے والوں کو ذکر ہی نہیں کیا، معلوم نہیں چل رہا پڑھانے والا کون ہے، تو اس لیے اسے اس والے جملے کو پیسو وائس کہتے ہیں۔ جس جملے میں فاعل کو معلوم ہو، فاعل کا ذکر کیا جائے وہ ایکٹیو وائس، جس جملے میں فاعل کا ذکر نہ کیا جائے وہ پیسو وائس کہلاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، اب ذرا اس کا قاعدہ دیکھیں، ایکٹیو وائس بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو ایکٹیو وائس جب آپ بنائیں گے اس کا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ نمبر 1، کسی بھی جملے کے ایکٹیو وائس یعنی فعل معروف بنانے کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ یعنی فاعل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ ایکٹیو وائس بنائیں گے تو سب سے پہلے فاعل کو استعمال کریں گے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب کا اضافہ کر کے ورب یعنی فعل کی کوئی ایک شکل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے انور انگلش پڑھا رہا ہے، انور از ٹیچنگ انگلش، انور از ٹیچنگ انگلش۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں، انور پڑھا رہے ہیں ان کو ظاہر کر دیا گیا، ٹھیک ہے، کیا پڑھا رہے ہیں؟ انگلش پڑھا رہے ہیں، تو یہ آپ کا ایکٹیو وائس جملہ ہے، ٹھیک۔ آگے آ جاؤ، اس کے رولز کیا ہیں؟ اس کے رولز ہیں، سب سے پہلے آپ سبجیکٹ لائیں گے، ہیلپنگ ورب لائیں گے، ورب لائیں گے، پھر آبجیکٹ لائیں گے۔ جب بھی ایکٹیو جملہ بنائیں گے سب سے پہلے سبجیکٹ یعنی جو کام کرتا ہے اس کو ظاہر کریں گے، پھر ہیلپنگ ورب لائیں گے، پھر ورب کو لائیں گے، اور پھر آبجیکٹ لائیں گے، اگر آبجیکٹ ہے تو آبجیکٹ لے آئیں گے۔ پیسو وائس بنانے کا قاعدہ کیا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو ایکٹیو وائس ہو گیا، اب یہ پیسو وائس کس طرح بناتے ہیں اس پر غور کرنا ہے۔ ایکٹیو وائس کیسے بنے گا؟ سبجیکٹ ہیلپنگ ورب پلس آبجیکٹ، یہ ہو گیا آپ کا ایکٹیو وائس جملہ۔ جیسے خورشید انگلش پڑھا رہے ہیں، تو یہاں پر خورشید سر از ٹیچنگ انگلش، تو سبجیکٹ خورشید ہو گئے، از ہیلپنگ ورب ہو گئی، ٹیچنگ ورب ہو گئی، اور پڑھا کیا رہا ہے؟ انگلش، تو یہ آبجیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چلو اب دیکھتے ہیں پیسو وائس بنانے کا قاعدہ کیا ہے۔ قاعدہ نمبر 2، پیسو وائس یعنی فعل مجہول کو ایکٹیو وائس یعنی فعل معروف سے بنایا جاتا ہے۔ پیسو وائس کس سے بنتا ہے؟ فعل معروف سے بنتا ہے، یعنی ایکٹیو وائس سے پیسو وائس بنایا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایکٹیو وائس کے آبجیکٹ کو اس کے سبجیکٹ کی جگہ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ ایکٹیو وائس کے آبجیکٹ کو اس کے سبجیکٹ کی جگہ پر لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا کریں گے؟ یعنی سبجیکٹ کی جگہ پر آبجیکٹ لے آئیں گے، ٹھیک ہے، رکھ دیں گے، اور اس کے بعد کا اضافہ کر کے لفظ بھی یا اس کے کوئی ایک شکل کو استعمال کر کے تھرڈ فارم یعنی تیسری شکل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، انگریزی پڑھائی جا رہی ہے، اب اس پر غور کریں، انگریزی پڑھائی جا رہی ہے تو انگلش از بینگ ٹاٹ، کیا مطلب؟ اب یہاں پر کیا تھا؟ یہاں پر تھا خورشید سر انگلش پڑھا رہے ہیں، یہ تھا ایکٹیو وائس، اور یہ ہے پیسو وائس۔ پیسو وائس کو کیا کرنا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آبجیکٹ کو اٹھایا اور سبجیکٹ کی جگہ پر لا کر رکھ دیا۔ اب جب یہاں پر لا کر رکھ دیا اضافہ کر کے، اب کیا کہ ہم نے بی ING کی جگہ پر بی لگا دی، اور بی کے ساتھ ING جوڑ دیا، بنگ ہو گیا، بنگ۔ اب ورب کی تھرڈ فارم لے آئے، انہوں نے کیا کہا کہ ہیلپنگ ورب کا اضافہ کر کے، یہ ہیلپنگ لگا دی،
اضافہ کر کے لفظ بی یا اس کی کوئی ایک شکل کو استعمال کر کے ورب کی تھرڈ فارم لگاتے ہیں. تو یہاں پر بی لگائی، یہاں پر بی لگا دی گئی، یہاں پر جو ہے تیسری تھرڈ فارم لگا دی گئی، یعنی تیسری شکل کو استعمال کیا گیا. تو ٹیچ کی تھرڈ فارم ہو گئی ٹی ٹاٹ، ٹیچنگ کی تھرڈ فارم کیا ہو گئی ٹاٹ، تو ٹاٹ کو لگا دیا گیا، تو یہ جملہ پیسو وائس بن گیا. انگلش از بینگ ٹاٹ، انگریزی پڑھائی جا رہی ہے، انگریزی پڑھائی جا رہی ہے. اب کہہ دو کھانا کھایا جا رہا ہے، فوڈ از بینگ ایٹ، ایٹن، ایٹن. تو یہ آپ کا پیسو وائس جملہ بن گیا. معنی کا طریقہ کیا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. کیا کرنا ہے، سبجیکٹ کی جگہ پر آبجیکٹ لا کے رکھ دیں گے، ہیلپنگ ورب لائیں گے، پھر ہم ہیلپنگ ورب کی لانے کے بعد میں بی یا اس کی کوئی شکل لا کر تھرڈ ورب کی تھرڈ فارم لگا دیں گے، پیسو وائس جملہ بن جاتا ہے. اس کا رولز دیکھ لیتے ہیں. رول اس کے یہ ہیں، آبجیکٹ ہیلپنگ ورب وی، تھرڈ فارم بائی اور سبجیکٹ. سبجیکٹ کو آخر میں لے کے آئیں گے. دیکھیں، انگلش از بینگ ٹاٹ بائی خورشید سر، تو یہ اس طرح بنایا جائے گا. دیکھو آبجیکٹ کیا ہو گیا، انگلش آبجیکٹ ہو گیا، ہیلپنگ ورب از ہو گیا، بی اور یہ بینگ ہو گیا کیونکہ آئی این جی لگانا ہے اس میں، اور ورب کا یہ تھرڈ فارم ہو گئی ٹیچ کی، ٹاٹ ہو گیا، اور بائے لگایا کہ خورشید، اور ایسے سر ہو گیا، بائے مطلب دوارا، خورشید سر کے دوارا. انگلش از بینگ ٹاٹ بائی خورشید سر، کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ انگلش خورشید سر کے دوارا ذریعے پڑھائی جا رہی ہے. انگلش از بینگ ٹاٹ بائی خورشید سر. ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں آپ اس طرح سے کیا، انگلش از بینگ ٹاٹ بائی ابرار رضا تطہیری. یہاں پر کسی بھی سر کا نام ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں انگلش از بینگ ٹاٹ بائی مائی مدر، انگلش میری ماں کے دوارا پڑھائی جا رہی ہے. بائی مائی فادر بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کیسے بھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں. مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے پیسو وائس کیسے بنانا ہے اور ایکٹیو وائس کیسے بنانا ہے.